you are one step away from poverty. تو آپ روزانہ آفس جاتے ہو، صبح اٹھتے ہو اور رات کو لیٹے ہوئے سوچتے ہو کہ یار ایک سورس کافی نہیں ہے، لیکن آپ کا بزنس آپ کو آزاد کر دیتا ہے۔ وہ آپ سٹارٹ کر سکتے ہو ایک تھوڑے سے کیپٹل سے اور فری ٹائم سے۔ پیئر اومڈیار 1995 میں جاب کرتا تھا کسی کمپنی میں۔ اس کا پلان تھا کہ وہ جاب سے ہٹ کر کچھ کرے، دنیا کے ایک کونے سے کوئی چیز آپ دنیا کے دوسرے کونے میں بیچ سکو۔ اس وقت انٹرنیٹ نیا تھا اور حیرانگی کی بات یہ ہوئی کہ کسی نے اس بروکن لیزر پوائنٹر کو خرید لیا، تو تب اس نے اپنی جاب چھوڑ دی۔ آج اس آن لائن ویب سائٹ کو لوگ دنیا کی ٹاپ ای کامرس سائٹس میں سے ایک ہے۔ دوستو، سکسیسفل لوگوں کے پاس ایک سے زیادہ انکم سورسز ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس کتنے ہیں؟ آپ ہر روز لوگوں کو دیکھتے ہو جو یہاں پاکستان سے، انڈیا سے باہر جاتے ہیں، یو ایس اے، ہانگ کانگ، دبئی میں جا کر انسٹاگرام پر سٹوریز ڈالتے ہیں۔ آپ سوچتے ہو یار ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ اگر آپ ایک ہی انکم سورس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو، ایک ہی جاب کر رہے ہو، تو یہ بہت خطرناک ہے۔ وارن بفے کہتا ہے کہ if your only source of income is your job, you are one step away from poverty۔ یعنی اگر آپ صرف ایک ہی جاب کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو تو اس کا مطلب ہے ایک پاؤں پہ کھڑے ہونا، آپ کے پاس کوئی دوسرا سورس نہیں ہے۔ آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں کہ سائیڈ ہسل کی پاور کیا ہوتی ہے۔ سائیڈ ہسل مطلب سائیڈ بزنس۔ اپنی جاب سے ہٹ کر اگر آپ کوئی ساتھ میں اپنا سائیڈ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو کیسے آپ کو وہ ایک ایوریج انسان سے ایک سکسیسفل انسان بنا سکتا ہے۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی ریئل کہانی بتاؤں گا جو واقعی میں ایک انسان نے جو جاب کرتا تھا، سائیڈ ہسل سٹارٹ کیا اور آج وہ دنیا کا بلینئر انسان ہے۔ تو آپ روزانہ آفس جاتے ہو، صبح اٹھتے ہو، ناشتہ کرتے ہو، رکشہ، بائک، میٹرو پکڑتے ہو، آفس پہنچتے ہو، وہاں جا کر کبھی کبھی باس کی ڈانٹ بھی سننی پڑتی ہے، آفس پالیٹکس، سارا دن تھک ہار کے واپس آ جاتے ہو اور رات کو لیٹے ہوئے سوچتے ہو کہ یار ایک سورس کافی نہیں ہے۔ آپ سچ بتاؤ کتنی بار آپ نے سوچا ہوگا کہ ایک سورس کے اوپر اب گزارا نہیں ہو رہا، لیکن آپ ایکشن نہیں لیتے، اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ دوستو، جس طرح انفلیشن ورلڈ وائڈ ہر آئے دن بڑھ رہی ہے، آپ کی کرنٹ جاب اگر آپ کو 1 لاکھ روپیہ پر منتھ دے رہی ہے تو ہو سکتا ہے چند سالوں میں اس کی ویلیو ڈیکریز ہو کر 60,000 یا 70,000 رہ جائے گی۔ اس لیے آپ کو اپنی جاب کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ایک سائیڈ ہسل کرنا لازم چاہیے جو آپ کو سپورٹ کر سکے۔ جب آپ کی جاب آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کے پاس کچھ آپ کا اپنا ہو، اور یہ سائیڈ ہسل یوزلی تھوڑے سے کیپٹل سے اور آپ کے فری ٹائم سے سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ آپ کو جاب چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی جاب کنٹینیو رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا فری ٹائم ہوتا ہے جاب سے واپس آ کر یا ویکنڈ کے اوپر، اگر آپ یہ ٹائم پروڈکٹیو یوز کرتے ہیں کسی سائیڈ ہسل کو بلڈ کرنے کے لیے، تو واقعی میں آپ کا ایک فل ٹائم بزنس سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ دوستو، جاب آپ کو زندہ ضرور رکھتی ہے، لیکن آپ کا بزنس آپ کو آزاد کر دیتا ہے، اور اپنے بزنس میں آپ اپنی ویلیو خود بناتے ہو، حالانکہ اپنی جاب کے اوپر آپ کی ویلیو آپ کا باس ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ تو سائیڈ ہسل میں کیا کیا آپ حاصل کر سکتے ہو، کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں اور کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں، وہ سب ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اور اسی ویڈیو میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیسے کچھ لوگوں نے سائیڈ ہسل سٹارٹ کر کے اپنے آپ کو ایک جاب سے علیحدہ کر کے ایک کامیاب بزنس مین بنایا، ایک بلینئر بنا دیا۔ تو کچھ لوگوں کی مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ شاید سائیڈ ہسل ایک ایکسٹرا جاب کر لینا بھی کافی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر ایک جاب کے ساتھ دوسری جاب کریں گے تو آپ زیادہ سٹریس میں رہنا شروع کر دیں گے، آپ کے اوپر برڈن زیادہ آئے گا کام کا، آپ کے اوپر ٹارگٹ زیادہ آ جائیں گے جس کو آپ نے میٹ کرنا ہوگا۔ تو سائیڈ ہسل بیسیکلی اپنی جاب کے ساتھ ایک ایکسٹرا جاب سٹارٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ جاب کے ساتھ ایک ایکسٹرا بزنس سٹارٹ کرنا ہے، چاہے چھوٹا سا ہو۔ آپ کو اگر گرافک ڈیزائننگ آتی ہے، آپ کو فوڈ کوکنگ آتی ہے، آپ کو ٹیوشن پڑھانا آتی ہے، ٹیوشن اکیڈمی سٹارٹ کر سکتے ہیں، آن لائن ٹریڈنگ کر سکتے ہیں، اسپیچز دے سکتے ہیں، یا آپ کنٹینٹ کریٹ کر سکتے ہیں، تو ایسا کوئی بھی ایک اسکل جو آپ کے اندر ہے اور آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ آپ اس کو ایزیلی کر سکتے ہیں، وہ آپ سٹارٹ کر سکتے ہو ایک تھوڑے سے کیپٹل سے اور فری ٹائم سے، اور وہ بڑھتے بڑھتے آپ کا ایک ماؤنٹین جیسا بن جائے گا۔ جاب چھوڑنا بھی اچھا نہیں ہے ایک دم سے، کیونکہ راتوں رات آپ کہیں پہ امیر نہیں بن جاؤ گے۔ یہ ایک ایسا کام ہوگا جو آپ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ سٹارٹ کرو گے اور کنسسٹنٹلی اس کے اوپر آپ اپنا ڈیلی کا تھوڑا ٹائم سپینڈ کرو گے، تو یہ بڑھتے بڑھتے ایک سمجھے ایک بیج سے لے کر ایک تناور درخت بن جائے گا، اور دین آپ کے پاس اپرچونٹی آئے گی کہ آپ ابھی جاب چھوڑ کر فل ٹائم اپنے اس بزنس کو دے سکتے ہو۔ میں آپ کو ایک لائیو کہانی بتاتا ہوں۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا پیئر اومڈیار۔ پیئر اومڈیار 1995 میں جاب کرتا تھا کسی کمپنی میں۔
لیکن وہ جاب پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہتا تھا. اس کا پلان تھا کہ وہ جاب سے ہٹ کر کچھ کرے, کچھ ایسی چیز ریڈی کرے جو اس کا فیوچر سیکیور کر سکے. ویسے تو وہ ہماری اور آپ کی طرح جاب ہی کرتا تھا اور وہ جاب پر گزارا کرتا رہتا, لیکن چیلنج نہ لیتا اور شاید کسی جاب میں ہی رہتا, اسی ایک انکم سورس کے اوپر اپنی زندگی گزار دیتا. لیکن اس کے مائنڈ میں ایک چیز تھی کہ کیا اگر ایسا ہو دنیا کے ایک کونے سے کوئی چیز آپ دنیا کے دوسرے کونے میں بیچ سکو. اور اسی کریوسٹی نے اسے مجبور کیا کہ آپ ایک کام سٹارٹ کرو. اس کے پاس کیپٹل نہیں تھا, زیادہ پیسے نہیں تھے, ٹیم نہیں تھی, اتنا زیادہ ایکسپیرینس بھی نہیں تھا. ڈے جاب کرتا تھا اور رات کو آ کر اپنی اس سائیڈ ہسل کے اوپر تھوڑی سی محنت کرتا تھا. ایک ویب سائٹ تیار کی اس نے, جس کے اوپر اس نے ٹرائی کیا کہ کوئی ایسی چیز بیچی جائے جو دنیا کے دوسرے کونے سے بیٹھ کر لوگ بائی کر سکے. اس وقت انٹرنیٹ نیا تھا, تو اس نے اس کے اوپر ایک بروکن لیزر پوائنٹر سیل کرنے کے لیے پوسٹ کر دیا. اور حیرانگی کی بات یہ ہوئی کہ کسی نے اس بروکن لیزر پوائنٹر کو خرید لیا. اب جب اس نے خریدا تو اس نے اس بائر سے کانٹیکٹ کیا اور اس کو بتایا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ پوائنٹر ٹوٹا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ بالکل مجھے پتا ہے اور میں ٹوٹے ہوئے پوائنٹرز کلیکٹ کرتا ہوں. دوستو, کبھی کبھی آپ کے لیے جو چیز بیکار ہوتی ہے وہ کسی دوسرے کے لیے بہت کام کی ہوتی ہے. کسی دوسرے کا شوق ہو سکتی ہے, کسی دوسرے کی کلیکشن ہو سکتی ہے. اور یہیں سے سٹارٹ ہوئی اس کی جرنی. اس نے اس بروکن لیزر پوائنٹر سے سیل کرنا سٹارٹ کی اور سلولی اپنی ویب سائٹ پہ کام کرتا رہا. ایک وقت آیا کہ اس کی ٹرانزیکشنز ویب سائٹ کے اوپر بہت زیادہ بڑھنے لگی. زیادہ سیلرز آنے لگے, زیادہ بائرز آنے لگے اور اس کی انکم وہاں سے زیادہ آنے لگی, حتیٰ کہ اس کی جاب سے بھی زیادہ ہو گئی. تو تب اس نے اپنی جاب چھوڑ دی. آج اس آن لائن ویب سائٹ کو لوگ ای بے کے نام سے جانتے ہیں. آج وہ دنیا کا بلینئر انسان ہے اور اس کی ای بے کی سائٹ دنیا کی ٹاپ ای کامرس سائٹس میں سے ایک ہے. ہزاروں ٹرانزیکشنز اور بلینز آف ڈالرز کا بزنس وہاں پر ہوتا ہے. اپنی جاب اس وقت تک نہیں چھوڑی جب تک اس کا سائیڈ ہسل ایک پرماننٹ انکم دینا سٹارٹ نہیں کر گیا تھا. تو ایسی کیا چیزیں ہیں جو ہم نے یہاں سے 3 چیزیں سیکھی ہیں جس پہ ہم ابھی ڈسکس کریں گے. سب سے پہلی چیز دوستو, اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ کیپٹل نہیں چاہیے. آپ اس کے اوپر تھوڑا سا ٹائم لگائیں گے, روزانہ 2 گھنٹے 1 گھنٹہ, تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ کو جاب کوئٹ کرنا ضروری نہیں ہے. سائیڈ ہسل کو پیرالل ساتھ میں رکھیں اور کرتے جائیں. لیسن نمبر 2 اس میں سے یہ ہے کہ آپ چھوٹے سے سٹارٹ کریں. بہت بڑا سٹارٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ لوگ ہائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, زیادہ پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف آپ خود سٹارٹ کریں وہی کام جو آپ کے اندر ہیں, جو آپ کی سکلز میں سے ایک ہیں, لیکن شاید آپ کسی کو فری میں دے رہے ہیں. اور تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے کنسسٹنسی. دوستو, اس کو لگاتار کرنا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا, یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ایک بیج بویا ہے اور ڈیلی اس کو پانی دینا ہے. اگر آپ روزانہ اس کی کیئر کرتے ہو اور ڈیلی اس کو پانی دیتے ہو تو وہ بڑھتے بڑھتے پودا اور ایک پودے سے درخت بن جاتا ہے. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, 10 سال کے بعد آپ کا ریگریٹ کیا ہوگا؟ کیا یہ ریگریٹ صحیح ہے کہ یار میں نے سٹارٹ ہی نہیں کیا, یا یہ والا کہ میں نے سٹارٹ کیا لیکن کسی وجہ سے فیل ہو گیا؟ دوستو, جب آپ شروع کرتے ہو, آپ اگر فیل ہو بھی جاؤ تو آپ اس میں سے کچھ نہ کچھ سیکھتے ہو. آپ خود کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہو, اپنی مسٹیکس کو انالائز کرتے ہو اور آپ کا دل کرتا ہے کہ میں دوبارہ اس چیز کو سٹارٹ کروں. ایک بار فیل ہو گیا ہوں تو میں ایک بار اور ٹرائی کرتا ہوں, شاید اس بار فیل نہیں ہوگا. آپ ایموشنلی ہرٹ ہوتے ہو اور آپ کو اس میں کسی نہ کسی وجہ سے کامیاب ہونا ہی پڑتا ہے. آپ دوبارہ سٹارٹ کر لیتے ہو. لیکن اگر آپ سٹارٹ ہی نہیں کرتے, ایکشن ہی نہیں لیتے, تو 10 سال کے بعد جو ریگریٹ آپ کے اندر ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا اور ڈیپ ہوگا کہ میں نے سٹارٹ کیوں نہیں کیا. تو سائیڈ ہسل کو سٹارٹ کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو ہم 4 سٹیپس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. سٹیپ نمبر 1, آئیڈینٹیفائی یور اسکل. تو دوستو, سب سے پہلے اپنی اسکل کو آئیڈینٹیفائی کریں, آپ کیا کر سکتے ہیں. اور پھر سیکنڈ سٹیپ ہے اس کو چھوٹے سے سٹارٹ کریں. زیادہ کیپٹل نہ لگائیں, زیادہ لوگوں کو ہائر نہ کریں, بہت زیادہ ایڈورٹائز بھی نہ کریں, آپ کے اوپر ایک دم سے پریشر آنا شروع ہو جائے گا. مارک زکربرگ کہتا ہے کہ جب بھی آپ کسی آئیڈیا پہ کام کرتے ہو وہ پہلے دن بلر ہوتا ہے, اتنا کلیئر کرسٹل نہیں ہوتا, لیکن جب آپ اس کے اوپر کنسسٹنٹلی لگے رہتے ہو تو وہ آئیڈیا ڈے بائی ڈے آپ کے سامنے کلیئر ہونے لگتا ہے. آپ کو راستے ملنے لگتے ہیں, آپ کو اس میں سے آپشنز نظر آنے لگتی ہیں. سٹیپ نمبر 3 ہے کہ آپ آن لائن بزنس کرو یا کوئی بھی کام کرو تو آن لائن اس ڈیجیٹل ورلڈ کو یوز کرو. 1995 میں لوگوں کے پاس انٹرنیٹ تو تھا لیکن سمارٹ فونز نہیں تھے. آج ہر کسی کے ہاتھ میں سمارٹ فون ہے.
آپ انسٹاگرام کے اوپر، ریلز، یوٹیوب کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر اپنی چیز کو ایڈورٹائز کر سکتے ہو، اپنے بزنس کو ایڈورٹائز کر سکتے ہو۔ سٹیپ نمبر 4 ہے دوستو، آخری، کنسسٹنسی، اونلی کنسسٹنسی۔ آپ نے اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر پیئر نے اس کو ریگولر نہ کیا ہوتا تو آج ای بے شاید ایگزسٹ ہی نہ کرتا۔ اسی طرح ایک اور سکسیسفل ہیومن ہے فل نائٹ، جو نائکی کا فاؤنڈر تھا۔ سٹارٹ میں وہ ایک اکاؤنٹنٹ تھا اور کسی کمپنی میں جاب کرتا تھا، اور رات کو یا ویکنڈ کے اوپر اپنی گاڑی کی ڈگی میں شوز سپلائی کرتا تھا، اور وہاں سے آج نائکی کہاں پہنچ گیا ہے آپ امیجن کریں۔ اس نے بھی سائیڈ ہسل سٹارٹ کیا تھا، شاید اس کا بھی سٹارٹ میں پلان کوئی بلینئر بننے کا نہیں تھا، لیکن اس نے سٹارٹ کیا، کنٹینیو کیا اور کرتا رہا، اور اس کے راستے کلیئر ہونے لگے، اس کا گول زیادہ ویزیبل ہونے لگا۔ تو کنسسٹنسی سب سے بڑی پاور ہے۔ لوگ آپ پہ ہنسیں گے، لیکن آپ نے اس شور کو اگنور کرنا ہے، کسی کی بات نہیں سننی، کیونکہ جو لوگ آج آپ پہ ہنس رہے ہیں، کل کچھ سالوں بعد آپ کامیاب ہو جائیں گے تو آپ ہی سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیسے کیا، یار ہمیں بھی کروا دیں۔ دوستو، ایک فیئر نہیں رکھنا اپنے من میں کہ یار اگر مجھ سے نہیں ہوا، فیل ہو گیا تو کیا کروں گا۔ ریئلٹی یہ ہے کہ آپ فیل ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اور فیلئر تو ویسے ہی سکسیس کا حصہ ہوتا ہے۔ آپ فیلئر کے بغیر نہیں جا سکتے، آبسٹیکل آئیں گے چھوٹے چھوٹے، لیکن ایک چھوٹا کام ہوگا، آپ اس کو کور کر لیں گے۔ میں نے آپ کو فل نائٹ کا بتایا، سارا بلیکلے، ایلن مسک، یہ سارے کامیاب لوگوں نے اسی وجہ سے کیا کہ کیونکہ یہ کنسسٹنٹ تھے، انہوں نے کرنے کو چھوڑا نہیں ہے۔ دوستو، آپ کے پاس 2 راستے ہیں، یا تو یہ ویڈیو کو بند کریں اینڈ کرنے کے بعد اور اسی روٹین میں لگ جائیں، اپنا موبائل پکڑیں، ڈیفرنٹ ویڈیوز اور ریلز سکرول کریں، کسی مووی اور سانگ کی طرف چلے جائیں اور اسی روٹین میں واپس نکل جائیں، یا پھر یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ایکشن لینا سٹارٹ کریں، اپنی سکل کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ہر روز 30 منٹ سے لے کر 1 گھنٹہ اس کے اوپر سپینڈ کرنا شروع کریں۔ آپ خود کو امیجن کریں کہ یہ آنے والے چند سالوں میں اگر بڑھ گیا بزنس، کوئی بھی ہو آپ جو سٹارٹ کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کامیاب ہو جاؤ گے، آپ کو اپنی جاب کی ضرورت نہیں رہے گی۔ چاہے آپ روزانہ چھوٹا سا کام سٹارٹ کرو، ایک پوسٹ لکھنی شروع کرو، ایک ویڈیو بنانی شروع کرو، اپنے لیے کسٹمر ڈھونڈو۔ دوستو، سائیڈ ہسل کو بہت بڑا لگژری بزنس نہیں ہوگا سٹارٹ میں، لیکن یہ آج کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ابھی اپنے ایکسپینسز کو میٹ کرنا، زندگی گزارنا صرف ایک سورس انکم کے اوپر پاسبل نہیں رہا، اور اسی طرح سے آپ کی فائنینشیل سیکیورٹی بنتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ایوری ویک ہم اس چینل کے اوپر لے کر آتے ہیں آپ کے لیے ریئل لائف چینجنگ فارمولاز اینڈ سسٹم۔ یہ صرف موٹیویشن نہیں ہے، یہ لائف کو بدلنے کے لیے ایک پریکٹیکل سسٹم ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔